وسلسلۃ الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ کریم آسمان کے دروازوں کو کھول لیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول لیتے ہیں، جہنم کے تمام دروازوں کو رب کریم بند کر لیتے ہیں اور شیاطین کو اللہ قید کر لیتے ہیں۔ اسی روایت کو لیے حضرت ابو سعید الخدری نے کہ یہ اللہ کریم جنت کے دروازے کب کھولتے ہیں، تو حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے۔ یہ رمضان بھی عجیب مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ پورے سال کے شروع سے لے کر رمضان المبارک کے لیے جنت کو خوبصورت اور آراستہ کرتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول لیتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے رمضان المبارک کے آخر دن تک۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے راتوں میں سے نماز پڑھے مگر ہر سجدے کے بدلے میں اللہ کریم اس کو 1500 نیکیاں دیتا ہے۔ صرف تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، 40 سجدے، فرض ملا لے 24، وتر ملا لے 29، 2 سنت موقدہ ملا لے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچتا ہے۔ ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں دیتا ہے۔ قیامت کے دن ماں باپ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ ہر سجدے کے بدلے میں وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِن يَقُوتِهِ خَمْرًا، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ اس سجدہ کرنے والے کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے سرخ یاقوت کا، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کے 60,000 دروازے، ہر دروازے کے آگے سونے کا ایک محل۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن پہ آتا ہوں کہ جب روزہ دار پہلے دن کا روزہ رکھ لے اللہ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر لیتا۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنی قدر و قیمت پہچانو۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ روزانہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس امت کو رمضان المبارک کے حوالے سے جو 5 چیزیں انعام کے طور پہ ملی ہے اس میں دوسری چیز یہ ہے وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانِ، کہ سمندر اور دریا میں مچھلیاں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ افطار تک 70,000 فرشتے، سمندر کی مچھلیاں، اور ایک روایت میں آتا ہے ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور جنگل کے درندے۔ اب روزہ تو ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اب یہ اللہ کے مخلوق ہماری مغفرت کی دعائیں کیوں کرتی ہے؟ تو 2 چیزیں میرے سامنے ہیں، ایک تو قرآن کی ایک آیت میرے سامنے ہے اور ایک حدیث، کہ جب اللہ کریم کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل امین کو بلاتے ہیں فلانے بندے سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں۔ پھر جبریل امین آسمانوں میں 7ویں آسمان، 6ٹھے آسمان میں، یہاں 5ویں آسمان میں، یہاں تک کہ آسمانی دنیا پہ آ کر اعلان کرتا ہے کہ فلانا بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ تمام فرشتے پھر اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ دیکھیں جنید بغدادی، علی حجویری، شاہ عبد القادر جیلانی، سیدنا صدیق اکبر، ان کے ساتھ کوئی رشتہ، خونی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن آج بھی کوئی مسلمان ان کی توہین کو برداشت، اس سے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالا ہے۔
پھر اللہ کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے سمندروں تک پہنچ جاتا ہے کہ جب روزہ دار نے روزے رکھے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور پھر وہ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں زمین میں ان کو محبوبیت کا درجہ دے دوں، لوگ پھر ان سے محبت کریں گے۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بھی روزہ رکھے گا اللہ کے فرشتے سمندر میں مچھلیاں اور اللہ کے باقی مخلوقات اس سے محبت کرے گی اور مغفرت کی دعائیں اس کے لیے کرتی ہیں، اس سے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ کریم مجھے بھی آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب اپنی عبادت کرنی ہے۔